السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ڈراکولا کی واپسی کا چھٹا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ دروازے کی دوسری طرف ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا جس کی چھت بلند تھی اور جس کی انتہائی سرے پہ ایک برآمدہ تھا۔ کمرے کے فرش سے برآمدے تک ایک بے حد خوبصورت اور چکردار زینہ چلا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں یہ زینہ کچھ اکیلا اکیلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ 40 قدم بڑھا کر اور دہلیز پھلانگ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی چھت میں موٹے اور مضبوط پتھر جڑے ہوئے تھے اور دیواریں بھی پتھر کی تھیں، وہ بھی ضرورت سے زیادہ موٹی اور مضبوط معلوم ہوتی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں چتھڑوں کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن ان چتھڑوں پہ کڑے ہوئے نقش و نگار کے آثار اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ کبھی یہ نہایت عمدہ پردے رہے ہوں گے جو کمرے کی دیواروں کی ستر پوشی کیا کرتے ہوں گے۔ ایک دیوار کے آغوش میں بڑا سا آتش دان تھا جس میں خشک لکڑیاں دھڑ دھڑ سلگ رہی تھیں۔ اندھیرے کے بعد باہر کی سردی محسوس کرنے کے بعد آتش دان میں اٹھتے ہوئے شعلوں کا منظر اور کمرے کی گرم فضا بڑی فرحت بخش تھی۔ ان انگریز مسافروں کو گویا خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ چارلس کی آواز خالی کمرے میں گونج گئی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ہم لوگ مسافر ہیں، کوئی صاحب ہیں یہاں؟ اس کی آواز کمرے کی ننگی دیواروں سے ٹکرا کے لوٹ آئی۔ وہ انتظار کرنے لگا لیکن کوئی نہ آیا۔ تاہم صاف ظاہر تھا اس قصر میں ضرور کوئی تھا، کیونکہ آتش دان میں آگ یقیناً تھوڑی دیر پہلے جلائی گئی تھی اور پھر اس میں ابھی چند تازہ لکڑیاں بھی رکھی گئے تھے جو اب تک سلگے نہ تھے۔ یہاں تک تو خیر ٹھیک ہے، لیکن چارلس نے اب جو کمرے کا جائزہ لیا تو اسے ایک اور حیرت انگیز بات نظر آئی۔ آتش دان کے قریب اور ذرا ہٹ کر ایک میز لگی ہوئی تھی اور اس پر صرف 4 لوگوں کے لیے جگہ رکھی گئی تھی۔ میز لگی ہوئی تھی، 4 آدمیوں کے لیے کرسیاں رکھی تھیں، لیکن وہاں کوئی شخص نہ تھا سوائے چارلس کے۔ پورا کمرہ خالی تھا، کہیں کسی جاندار کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہیلو، کوئی ہے؟ ایک بار پھر اس کی آواز ننگی دیواروں سے ٹکرا کے لوٹ آئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے، شاید قصر والے سویرے ہی سو جانے کے عادی ہیں، وہ بڑبڑایا اور اس نے گردن گھما کے پیچھے دیکھا۔ ہیلن اور ڈائنا دبے پاؤں اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے دائیں بائیں کے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ ایک طرف ہیلن بھی کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ قصر ظاہر ہے آسیب زدہ نہیں ہو سکتا، اچھا خاصا ہے اور شریف انسانوں کے لیے ہے، چارلس نے کہا۔ چارلس، ہم اندر نہیں جائیں گے، ہیلن نے آہستگی سے کہا۔ بھابھی، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھوتوں کا مسکن نہیں ہے۔ بھوتوں کا مسکن ہو یا انسانوں کا، اس میں کوئی خاص بات ہے۔ ہم اندر نہیں جائیں گے چارلس سے، ہیلن نے التجا کی۔ چارلس کا جی چاہا کہ وہ کہہ دے کہ ہم اندر جائیں گے اور ضرور جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ ہیلن پہلے ہی سے خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے خوف اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا تو اسے بھی اعتراف تھا کہ بات واقعی عجیب تھی۔ پہلے تو بے کوچوان کی بگی بڑے پراسرار طریقے سے آ گئی۔ بگی کے آتے ہی بھیڑیا چلانے اور لکڑ بھگا کہہ لگانے لگا۔ پھر گھوڑے اس کے قابو میں نہ رہے اور انہیں اس قصر کے دروازے پہ لے آئے۔ قصر میں شاید کوئی تھا کہ نہیں، حالانکہ 4 آدمیوں کے لیے میز لگائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بے حد عجیب و پراسرار تھا، اور کوئی وقت ہوتا تو چارلس اس قصر میں قدم نہ رکھتا، لیکن اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ وہ قصر کے صحن کے کسی کونے میں یا بگی میں بستر لگانے سے تو رہا قسمت انہیں یہاں لے آئی تھی، چنانچہ یہ رات اسی قصر میں بسر کریں گے یا کم از کم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قصر کے مالک سے مل کے اپنا اطمینان نہیں کر لیتے۔ وہ بے دھڑک آگے بڑھ کے کمرے میں پہنچ گیا اور اس کے ساتھی بھی قدرے شش و پنج کے بعد اندر آ گئے۔ وہ لوگ دروازے سے کئی قدم آگے بڑھ چکے تھے۔ دفعتاً ایک آواز صاف طور پہ سنائی دی، گھوڑوں کے ٹاپوں اور بگی کے پتھریلے صحن پہ گھومتے ہوئے پہیوں کی آواز۔ بگی کو گھوڑے کھینچنے لگے تھے۔
حیرت اور گھبراہٹ کی ایک چیخ کے ساتھ ایلن دروازے کی طرف گھوم گیا۔ دونوں عورتوں کو دائیں بائیں دھکیل کر وہ دروازے کی طرف دوڑا اور دوسرے لمحے وہ دروازے میں سے نکل کے ایک بار پھر رات کے اندھیرے اور سرد ہوا کے جھونکوں میں کھڑا تھا۔ وہ پراسرار بگی جس پر ان کا سامان لدا ہوا تھا وہ مناسب رفتار سے بھاگتی ہوئی صحن عبور کر چکی تھی اور اب اس کی انتہائی سرے پہ پہنچ کے ایک اندھیری محراب کے نیچے جا کر تاریکی میں غائب ہو رہی تھی۔ ہیلن کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے اسے جاڑا چڑھ آیا ہو۔ میں جانتی تھی کچھ ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ بولی، اگر تم نے میری بات سن لی ہوتی چارلس، اگر وہاں چوراہے پہ تم نے میری بات مان لی ہوتی تو اس وقت ہم اس مصیبت میں نہ پھنسے گئے ہوتے۔ میری پیاری بھابھی، چارلس نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی تو اس وقت ہم انگلستان میں ہوتے۔ بے شک، اور اس میں کیا برا ہوتا؟ برا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ خود ہی اپنی معلومات وسیع کرنا چاہتی تھی۔ اگر تم اسے ایک عظیم سیاحت یا تعلیمی سفر یا خدا جانے کیا کچھ کہتے ہو تو اگر یہ معمہ حل ہو گیا، اگر معلوم ہو گیا کہ یہ کیا اسرار ہے، تو یقین کیجیے بھابھی، آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ یہ سفر بھی عمر بھر یاد رہے گا۔ ایسا عجیب واقعات ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ کیا فضول بحث کر رہے ہو تم دونوں؟ ایلن نے کہا، جو کمرے میں آ گیا تھا۔ چارلس اور ہیلن خاموش ہو گئے۔ ان چاروں نے پہلے باہر دیکھا، اندھیرا اور سرد ہوائیں، اور پھر آتش دان کی طرف جس میں آگ جل رہی تھی، اور سب سے پہلے ڈائنا نے حرکت کی۔ وہ میز کی طرف بڑھی اور اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور میز کا جائزہ لینے کے بعد اور کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو رہی۔ کیا بات ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ عجیب بات ہے کہ یہاں ہماری آمد غیر متوقع نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ڈائنا نے چار کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں بن بلائے مہمان نہیں ہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایلن نے کہا۔ پہلے تو بگی جو کسی طور مڑی ہی نہیں بلکہ سیدھی یہاں لے آئی، اور اب یہ کھانے کی میز جو صرف 4 آدمیوں کے لیے لگائی گئی ہے، اور ہم 4 ہی ہیں، چنانچہ یہاں ہمارا انتظار ہو رہا تھا۔ ڈائنا کی آواز میں حیرت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں ہے۔ چارلس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ اس کے ہاں میں ہاں ملا کر اس کا دل خوش کرتا تھا، لیکن آج یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس سے اتفاق کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی دم میں 4 بے حد بزرگ قسم کے لوگ اس چکردار زینے پہ نمودار ہوں گے اور زینہ اتر کے خاموشی سے کھانے کی میز پہ بیٹھ جائیں گے۔ تاہم وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بلکہ اس کی دعا مانگ رہا تھا کہ وہ اپنا بچا کچا کھانا انہیں دے دیں۔ دفعتاً وہ شدید اور ناقابل برداشت بھوک محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں چکردار زینے پر گاڑ دیں، جیسے وہ اپنی قوت ارادی سے یا سحر سے کثر کے مکینوں کو بلا لے گا، جیسے وہ اپنے جسم پر اس کی نگاہوں کی غائبانہ چبھن اور اپنے دل میں اس کے بلاوے کی غائبانہ آواز سن کر برداشت نہیں کر سکیں گے، اور جس حال میں بیٹھے ہوں گے اسی حال میں اٹھ کے لبیک لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جلدی آ جاؤ، چارلس نے دل میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو جلدی آ جاؤ تاکہ ہم تمہارے قصر میں گھس آنے کی معافی طلب کر لیں، پھر رسمی باتیں ہو جائیں، تعارف ہو جائے اور ہم سب میز پہ بیٹھ کے پیٹ کی آگ بجھا لیں۔ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ اور وہ اپنے دل کی اس آواز پہ آپ ہی آپ مسکرا اٹھا۔ اول تو اس قصر میں کوئی ہے نہیں، ڈائنا نے کہنا شروع کیا۔ نہیں، کیسے؟ یہ آتش دان میں جلتی ہوئی آگ اور یہ میز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قصر غیر آباد نہیں، چارلس نے کہا۔ اور اگر ہے، ڈائنا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تو اس محیب اور اعصاب پر سوار ہونے والی خاموشی کے لیے قطعی تیار نہ تھا جو اس کے اس پکار کا جواب تھی۔ گزرگاہ بدستور خاموش رہی، دروازے بدستور بند، کسی طرف سے قدموں کی چاپ نہ سنائی دی۔
قصر خاموش تھا، قبر کی طرح خاموش، اور اب یہ خاموشی سے بے چین کرنے لگی۔ اگر نیچے کمرے کے آتش دان میں آگ نہ جل رہی ہوتی اور اگر یہاں اس کی گزرگاہ میں شمعیں روشن نہ ہوتی تو وہ یقین کر لیتا کہ یہ قصر عرصے سے غیر آباد ہے، لیکن ایسی تو یہ بات نہ تھی۔ قصر یقیناً غیر آباد نہ تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کا پکار کا جواب نہیں مل رہا تھا؟ ایک انجانا مگر مبہم سا خوف اس کے دل میں گھر کرنے لگا، لیکن وہ واپس نیچے جا کے اپنے ساتھیوں کو یہ بتانے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ بے نیل و مرام واپس آیا ہے۔ چند ثانیوں بعد تک وہ خاموش کھڑا رہا اور دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے اس راہ گزر میں وہ اکیلا نہ تھا، بلکہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا، کوئی غیر عارضی چیز، کوئی روح یا جو شاید دوزخ سے نکل کر آئی ہو۔ وہ کانپ گیا۔ اس نے گردن گھما کے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے سامنے نظر کی اور اس دفعہ اسے کچھ نظر آیا، گزرگاہ کے انتہائی سرے پہ کچھ دور جلتی ہوئی آنکھیں۔ وہ آنکھیں فرش سے چند انچ بلند تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چارلس کی طرف بڑھیں، پھر وہ اس کی طرف بھاگ پڑیں اور اس سے پہلے کہ چارلس ایک طرف ہٹ سکتا، ایک غیر معمولی طور پر بڑا بلّا اس کی ٹانگوں سے رگڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اف توبہ ہے! اس نے اپنے چہرے پہ خوف پر مسکرا کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھنڈے پسینے سے نم ہو رہا تھا۔ یہ کیا حماقت ہے یار! وہ آگے بڑھا اور اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جو گزرگاہ میں پہلے دروازہ تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دستے پہ ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا، دروازہ مقفل نہ تھا۔ وہ دستہ گھوم گیا۔ چارلس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ یہ ایک آرامدہ کمرہ تھا، چھت سے لٹکا ہوا فانوس جل رہا تھا، آتش دان میں آگ جل رہی تھی، ایک طرف مسیری تھی جس پہ بستر لگا ہوا تھا اور آتش دان کے سائے کمرے کی دیواروں پہ ناچ رہے تھے۔ کسی کا شب خوابی کا لباس طے کیا ہوا مسیری پہ رکھا تھا۔ چارلس الٹے قدموں واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر مسیری کی ایک طرف رکھے ہوئے سوٹ کیسوں پہ پڑی۔ وہ چونکا، لیکن پر دل ہی دل میں بولا کہ یہ اس کا وہم تھا یا پھر شاید آتش دان میں جلتی ہوئی آگ اس کی نظر کا دھوکہ رہی ہو۔ ایسا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا اور کمرے میں داخل ہو کے سوٹ کیس پہ جھک گیا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس سوٹ کیس سے جو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا وہ واقف تھا۔ یہ وہی سوٹ کیس تھا جسے وہ اس سفر میں کئی دفعہ کوچ گاڑی میں خود اپنے ہاتھوں سے رکھ چکا تھا۔ سوٹ کیس کے ڈھکن پہ نام کے پہلے حرف جلی حروف میں کندہ تھے، اے کے۔ وہ پلٹ کے کمرے سے باہر آیا اور زینے کے سرے پہ پہنچ گیا۔ ایلن ذرا اوپر آنا تو، اس نے کہا۔ ہیلن نے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اس سے بچ کے زینے تک اور پھر زینہ چڑھ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ چارلس اسے اپنے ساتھ لے کے برآمدے میں چل پڑا، دروازے میں سے گزر کر گزرگاہ میں پہنچا اور پھر ایلن کو دروازے پہ لے آیا۔ وہاں پہنچ کے ایلن ٹھٹکا۔ نہیں، ہم اندر نہیں جا سکتے، وہ بولا۔ کیوں؟ یہ کسی کی خوابگاہ ہے، لیکن کس کی یہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ چارلس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا تقریباً کمرے میں لے آیا۔ یہ سوٹ کیس کس کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایلن نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کے ڈھکن کو چھو کر دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر مسیری کے قریب آ کھڑا ہوا اور اس پر طے کر کے رکھا ہوا شب خوابی کا لباس اٹھا کے دیکھا اور مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ کا ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ ایلن کی زبان گنگ ہو گئی، چنانچہ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ چارلس کو گزرگاہ کے دوسرے دروازے کا خیال آیا۔ وہ پلٹ کے کمرے سے نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے چند قدم آگے دوسرا دروازہ تھا، اس نے اس دروازے کا دستہ گھمایا۔ پہلے دروازے کی طرف بھی
مقفل نہ تھا، چنانچہ یہ بھی کھل گیا۔ اس کمرے کے آتشدان میں آگ جل رہی تھی۔ اس کمرے میں بھی مسیری تھی جس پہ بستر لگا ہوا تھا، اور اس مسیری کے قریب بھی سوٹ کیس رکھا ہوا تھا، اور یہ سوٹ کیس اور یہ سامان خود چارلس کا تھا۔ ایلن دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا اسرار ہے؟ وہ بولا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا تو ہمارا دماغ چل گیا یا پھر ایک فلک شگاف چیخ نیچے کے کمرے میں بلند ہوئی، خاموش برآمدے سے گزرتی ہوئی گزرگاہ میں در آئی اور اس کی دیوار سے ٹکرا کے خاموش ہو گئی۔ فوراً ہی دوسری چیخ سنائی دی۔ میرے خدا، یہ ہیلن کی چیخ ہے، ایلن نے کہا اور گزرگاہ میں بھاگ پڑا۔ چارلس اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرگاہ میں سے برآمدے میں آ گئے اور بدستور بھاگتے ہوئے زینے اترنے لگے۔ ہیلن کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی اور تیسری چیخ روکنے کے لیے اس نے اپنے ایک ہاتھ میں مٹھی سے اپنے منہ میں ٹھوس رکھی تھی۔ ڈائنا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھ دیا اور وہ دونوں اس طرف رخ کیے کھڑی تھی جس طرف کمرے کی دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ چارلس زینے کے مضبوط جنگلے پہ دونوں ہاتھ ٹکا کر اور سنبھل کے کھڑا ہو گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف دونوں عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ وہاں ایک طویل قدامت اور دبلا پتلا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمترا اور خشک سا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی اور بھری ہوئی تھیں۔ وہ سر اٹھائے سینہ تانے اور بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا۔ اس نے وجود پہ جنازے کا سا بالکل کالا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک قدم بڑھ کے روشنی میں آ گیا اور اس کے زرد چہرے پر پرشکن چہرے پر کیے مروجہ نقوش اور بھی گہرے اور بھیانک ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایلن نے غرا کر کہا۔ اس بھوت جیسے شخص کے خلاف توقع آمد نے ایلن کو گویا چونکا دیا تھا اور اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ شخص ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبر سے نکل کے آیا ہو۔ ایلن ان لوگوں میں سے تھا جنہیں بہت کم اور کبھی کبھی غصہ آتا تھا، لیکن اول تو وہ اپنی بیوی کی چیخوں کی وجہ سے اور پھر اس احساس سے کہ اس وقت وہ بے حد خوفزدہ تھی، ایلن کو غصہ آ گیا۔ ایسا شدید غصہ اور ساتھ ساتھ حیرت و خوف سے ملے جلے جذبات اس نے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے پھر پوچھا، اس دفعہ چیخ کر کہا۔ ہیلن نے ایسی آواز نکالی جیسے کتے کا پلہ کیوں کر رہا ہو۔ اگر میں نے خواتین کو خوفزدہ کر دیا ہے جناب تو میں معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہ تھا۔ اگر یہ مقصد نہ تھا تو پھر تم اس طرح کیوں نمودار ہوئے جیسے ایلن نے کہنا شروع کیا۔ ہیلن نمایاں طور پہ کانپ رہی تھی اور اپنی آنکھیں اجنبی پر سے ہٹا نہ سک رہی تھی۔ اگر تم یہاں تھے اور یقیناً تھے تو ہماری اتنی بہت سی آوازوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم پکارتے رہے، تم کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے رہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ چارلس نے ایلن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اس کا بھائی غصے میں کوئی ایسی بات نہ کر دے جو اس اجنبی کو بری معلوم ہو۔ اجنبی کمر میں سے ذرا خم ہوا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس طرح وہ معافی طلب کر رہا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لامبی اور استخوانی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ خواتین کو خوفزدہ کرنا میرا مقصد نہ تھا، وہ بولا۔ دراصل میں آپ کا سامان بگی پر سے اتار رہا تھا اور آپ کے لیے کمرے تیار کر رہا تھا۔ امید ہے کہ اپنے کمرے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ واہ، بے حد عمدہ، لیکن میں سمجھا نہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایلن نے کہا۔ اور نہ ہی میری سمجھ میں کچھ آیا ہے، چارلس نے سر ہلایا۔ اجنبی کے ہونٹ کھنچ گئے اور اس کے دانت نمایاں ہو گئے۔ اگر اس انداز سے اجنبی یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا تو وہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کا یہ انداز اور ہونٹوں کا کھنچاؤ مسکراہٹ سے کوسوں دور تھا۔ چارلس نے کہا، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ اجنبی نے جلدی سے کہا، اول تو ہم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے آقا کون ہیں، اور چونکہ ہم ان سے واقف ہی نہیں اس لیے حکم ہو تو میں کھانا لگا دوں، اجنبی نے کہا۔
درجنوں خیالات ایلن اور چارلس کے دماغ میں کلبلا رہے تھے۔ کہانی جاری ہے۔ دوستو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔